اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین اسلام کو زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر منتخب کیا ہے۔ جس طرح پانی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، اسی طرح اسلام میں دنیا و آخرت کے فوائد اور ثمرات ہیں، اور اسلام کے بغیر دنیا و آخرت کی کامیابی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ہمیں جو شرعی احکام دیے ہیں، ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے، اور اگر ہم غور کریں تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو تعلیمات اور جو احکام دیے ہیں، بالخصوص جو شرعی احکام ہیں، ان کے پیچھے جو فوائد اور جو مصلحتیں ہیں ان کو مقاصد شریعت کہا جاتا ہے کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اس کی ایک سیدھی سی مثال اگر ہم دیکھیں تو روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور روزہ رکھنے کا جو فائدہ ہے، جو آؤٹ پٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ وہ حصول تقویٰ ہے۔ اسی طرح ہر حکم کو آپ دیکھتے جائیے تو اس کے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی مقصد نظر آئے گا۔ اگر ہم اجمالی طور پر دیکھیں تو شریعت کے جو احکام ہیں ان کے مقاصد وہ 5 ہیں، یعنی شریعت کے احکامات 5 فوائد اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، یہ شریعت کے احکامات ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 2، شریعت کے احکامات ہماری جان کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر انسان کی عزت اور اس کی نسل کی حفاظت ہے۔ چوتھے نمبر پر انسان کے مال کی حفاظت ہے، اور 5ویں نمبر پر انسان کی عقل کی حفاظت ہے۔ یہ ہے شرعی احکامات اور ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والے وہ فوائد اور وہ حکمتیں جو ہمیں بتلائی گئی۔ یعنی اگر اسلام کو نافذ کر دیا جائے تو لازماً معاشرے کے اندر بسنے والے افراد کا دین بھی محفوظ ہوگا، ان کی جان بھی محفوظ ہوگی، ان کی عزت اور ان کی نسل بھی محفوظ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مال اور ان کی عقل بھی محفوظ ہوگی۔ لیکن یہ کب ممکن ہے؟ کہ جب معاشرے کے اندر امن و سکون کا بول بالا ہو، اور اگر معاشرے کے اندر بد امنی ہے، خوف کی صورتحال ہے، تو کبھی بھی ہمیں یہ فوائد اور یہ ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہ ہر طرح سے برائیوں کے اندر گھرا ہوا، مذہبی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ہر طرح سے برائیاں اس معاشرے کو اپنے اندر گھیرے ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر کس طرح سے کام کیا اور کس طرح اس معاشرے کو ایک امن و امان کا گہوارہ بنا دیا۔ تو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی ہے، خوف کی کیفیت ہے، لوگوں کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے حکمرانوں کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ چند منٹوں میں ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت، ہماری جان، ہمارے مال، ہمارا دین یہ محفوظ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر امن ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل میں امن و امان کو اپنی ایک نعمت
طور پر قرار دیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی کہ جو بہت پرامن تھی، مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اس کے پاس رزق بھی وافر آتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے غلطی یہ کی کہ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف کا اور بھوک کا مزہ سکھایا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو آج ذرا ہم یہ غور کریں کہ آئے دن جو ہمارے اخبارات کے اندر کیا سرخیاں ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ پر قتل ہو گیا، فلاں جگہ پر ڈکیتی ہے یا چوری کی واردات ہے، فلاں جو ہے وہ خاتون کی اس کی عصمت دری کی گئی۔ آج یہ ہماری سرخیاں ہیں، آج یہ ہماری ہیڈ لائنز ہیں، اور اب تو یہ معمول کی بات ہو گئی۔ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد اس طرح کے واقعات ہوا کرتے، لیکن آج اس ملک کے اندر کہ جس کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، کہ جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، کہ جس کے لیے کتنی ہی ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو قربان کیا گیا، لیکن آج اسی ملک کے رہنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ان سرگرمیوں کے اندر ملوث دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھیں تو ہم اس کی مختلف وجوہات بتلاتے ہیں کہ یہ وجہ ہے، لیکن صورتحال کیا ہے کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیسے لٹا، مجھے رہزنوں سے گرا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کیا ہم میں سے ہر ایک اس میں سے اپنے آپ کو اپنے گریبان میں نہیں دیکھتا کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے اور اس کا اس میں کتنا کردار ہے؟ کیا ہماری عوام اور کیا ہمارے حکمران اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اے اللہ اس شہر کو یعنی مکہ المکرمہ کو امن والا شہر بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے باسیوں کو تو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، گویا کہ ان کی معاشی حالت کو درست فرما دے، معاشی حالت درست کر دے اور ان کو امن کی نعمت نصیب فرما دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، قریش مکہ کو اپنی اسی نعمت کے بارے میں باور کروایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی یعنی بیت اللہ کے رب کی ہی عبادت کرے کہ جنہوں نے انہیں بھوک میں کھانا فراہم کیا اور ان کو خوف سے امن عطا کیا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ذرا ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی حالت زار پر غور کریں کہ جو آج کافروں کے نرغے میں ہیں، کہ جو یہودی اور ہندوؤں کے نرغے میں ہیں، کہ جہاں پر انہیں امن کی کیفیت نصیب نہیں ہے، اور پھر ہم اس نعمت کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کیفیت سے محفوظ رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اس کی وضاحت ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ من اصبح منکم معافی فی جسدی آمنا فی سربی وعندہ قوت یومی فکأنما حیزت لہ الدنیا، کہ جس شخص کو تین چیزیں مل جائیں، دنیا کی تین نعمتیں اس کو مل جائیں، ایسے ہی ہے کہ اس کو ساری دنیا مل گئی۔ وہ تین نعمتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا معافی فی جسدی،
کہ وہ جسمانی طور پر تندرست ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، آمنن فی سربی، اور وہ پرامن ہے، اس کو کسی دشمن کا خوف لاحق نہیں ہے، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِ، اور اس کے پاس پورے سال کا غلہ اور اناج نہیں ہے، پورے سال کی خوراک نہیں ہے، بلکہ ایک دن کی اگر خوراک اس کے پاس موجود ہے تو پھر ایسے ہی ہے کہ اس کو ساری دنیا مل گئی۔ تو یہ ہے امن، امان، اس کی اہمیت، اور شریعت مطہرہ کے اوپر اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بنے گا۔ محترم بھائیوں، لیکن اس کے لیے کچھ اقدامات ہیں کہ جو کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، شریعت نے جو ہم نے 5 مقاصد آپ احباب کے سامنے رکھے ہیں، دین کی حفاظت، جان مال اور نسل کی حفاظت، اور اسی طرح عقل کی حفاظت، اس میں سے سب سے مقدم جس چیز کو رکھا گیا ہے وہ ہے دین کی حفاظت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ المکرمہ میں ایک شدید ایسا دور گزارا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو مختلف طرح سے تکالیف پہنچائی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا کہ جو ہے وہ دین کو چھوڑ دیا جائے۔ کوئی ایک صحابی آپ دیکھ لیجئے کہ جس نے دین کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیا، وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلی جو چیز مقدم ہے وہ انسان کا دین ہونا چاہیے۔ آج ہم دنیا کے لیے اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے نا، دنیا داری بھی تو دیکھنی ہے نا، جی دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چلانی ہے۔ آج ہم یہ دین دنیا ساتھ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ دین کو تو ہم نے سیکنڈ آپشن کے طور پر قبول کر لیا، لیکن دنیا کو ہم کبھی بھی سیکنڈ آپشن کے طور پر نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ سے ہماری پرائرٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر کبھی ہمارا کمپرومائز نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جی کہ اگر دین کا کوئی حکم چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دنیا جو ہے نا وہ نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ عام طور پر معاشرے کی یہ سوچ اور یہ نفسیات بن چکی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اور یہ بالخصوص جو عبادات ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہیں بھائی؟ کہ بھائی سب سے پہلے آپ کا دین وہ محفوظ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیے کہ یہ جو اسلام نے کہا کہ آپ نے اسلحے کے ساتھ کسی مسلمان کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا، یہ کیوں ہے؟ کہ جان کا تحفظ۔ اسی طریقے سے یہ جو غیر محرموں کی طرف دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ کہ تاکہ نسل کا تحفظ ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو منشیات کے جہاں پر شبہ تک بھی ہو، اس چیز سے بھی روک دیا گیا ہے کہ تاکہ انسان کی عقل محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اس کا مال محفوظ رہے، تو اس کے لیے ہمیں یہاں تک تعلیم ہے کہ اگر انسان کوئی غلہ بیچ رہا ہے نا، تو اس کے اندر اس کا اناج جو ہے وہ گیلا ہے، تو وہ گیلے اناج کو وہ منظر عام پر رکھے، لوگوں کو اس کو بتائے، اور پھر اس کو فروخت کرے، اس کے عیب کو بتا کر کہ کہیں دوسرے مسلمان کو نقصان نہ ہو مالی طور پر۔ تو بہرحال لیکن اب سوال یہ ہے کہ امن و امان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان جیسا ملک، اس ملک کے اندر امن کا قیام کیوں کر ممکن ہے؟ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کرائم ریٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں اور کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے؟ تو سب سے پہلی بات جو میں نے آغاز میں سورۃ النور کی آیت پڑھی ہے، وہ اس حوالے سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ڈائریکشن متعین کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین امن کی دولت کن لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اچھا بھی کس چیز کا وعدہ ہے؟
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں زمین میں حکمرانی عطا کرے گا۔ آج ہماری مذہبی اور سیاسی جماعتیں ووٹ کے لیے آج عوام کے سامنے ہیں اور یہ چاہتی ہے ہر جماعت کہ اس کو حکومت مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے بھی وعدہ کیا ہے کہ حکومت دینی کس کو ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وہ حکومت کہ جو اسلامی تعلیمات کے اوپر جس کی بنیاد استوار ہو، وہ ان کو ملے گی کہ جو ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا وعدہ کیا ہے، فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو شخص خوف سے بچنا چاہتا ہے، امن کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ کہ وہ ایمان لے کر آئے اور اپنی اصلاح کرے۔ محترم بھائیو، آج ہم دیکھ لیں معاشرے کے اندر جس طریقے سے بے ایمانی کی صورتحال ہے، جس طریقے سے بد امنی کی صورتحال ہے، جس طریقے سے بے ایمانی بڑھتی جائے گی، بد امنی بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے جب تک اپنی اصل کی طرف ہم نہیں لوٹ آتے۔ دوسری اہم بات اسی آیت میں جو بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ تعالیٰ ان کو امن کی دولت عطا کرے گا، ان کو حکومت دے گا کہ جو میری عبادت کرنے والے اور میرے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، ہم کافروں کی بات نہیں کر رہے، لیکن مسلمان اگر چاہتے ہیں نا معاشرے کے اندر، ایک اسلامی معاشرے کے اندر امن اور سکون ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں سے شرک کا خاتمہ ہو۔ اور آج ہمارے ہاں تو ہر چند کلومیٹر کے بعد کوئی نہ کوئی شرک کا اڈا کھلا ہوا، اور اس کے باوجود اگر ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں امن قائم ہو جائے، تو یہ بالکل دو متضاد چیزیں ہیں۔ آج صورتحال ہم دیکھتے چلے جائیں کہ کس طریقے سے ہمارے ہاں یہ مزارات کا سلسلہ اور تصوف کی آڑ میں کس طریقے سے خرافات معاشرے کے اندر جنم لے رہی ہیں، منشیات کا کاروبار، اسی طریقے سے بے حیائی کا فروغ، اور پھر شرک تو ہے ہی ہے ان جگہوں پر کہ پہلے حجر اور شجر کو پوجا جاتا تھا، لیکن آج سنگ مرمر اس کو پوجا جا رہا ہے، اور پھر ان کے مجاورین یہ مجاور نہیں بلکہ لوگوں کے اوپر خدا بن کر بیٹھے ہوئے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عوامی سطح پر ہر پلیٹ فارم کے اوپر، اور اسی طریقے سے ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ جن کے پاس سلطہ ہے، جن کے پاس اختیار ہے، کہ وہ طاقت کے زور پر ان چیزوں کو ختم کریں، اور عوامی سطح پر ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کریں کہ یہ شرک کی صورتیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہی ہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا، فقط توحید و سنت ہے امن و راحت کا طریق، فتنہ و جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر، گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کر پیغمبر کو تو رسوا نہ کر۔ آج اس پیغمبر کا نام لینے والے اور اس کا کلمہ پڑھنے والے، لیکن اس کے باوجود ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ایک طالب علم میرے سے کہنے لگا اپنے پرچے کے حوالے سے کہ اگر آپ مجھے اس میں نمبروں میں اضافہ کر دیں تو آپ کو بہشتی دروازہ جو ہے اس میں سے گزار دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ دلیل پہلے دیکھتا ہے، عمل اس دلیل پر کرتا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ عمل بد پہلے شروع کیا اور پھر اس کے اوپر دلائل کیا تراشے گئے۔ جی بہشتی دروازے کو غلط کہنے میں حرج کیا ہے کہ جی دیکھیے نا کہ مومن جو ہے اس کی قبر جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے اس کے باغ کا ایک حصہ ہے، تو پھر جب جنت کا باغ ہے تو پھر اس کے اوپر جو دروازہ ہے اس میں انٹر ہونے کے لیے جو دروازہ ہے اس کو بہشتی دروازے کہیں گے نا۔ تو پھر ولی اللہ ہے، ان کی قبر ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور اس میں انٹر ہونے کے لیے یعنی اس طرح کے خود ساختہ دلائل، اور یہ ساری کی ساری بنیاد تصوف کی بنیاد۔ چند ہفتے قبل ہمارے ہاں
ترکی سے علماء کا ایک وفد آیا. حالانکہ ترکی کو اس حوالے سے تصوف کے حوالے سے گڑھ سمجھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ بات کہی کہ تصوف کی وہ صورت کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جس کا ثبوت نہ ہو، ہم اس کو قطعاً تسلیم نہیں کرتے. اب امر فی الواقع میں کیا ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں، جیسے ہمارے ہاں ہر چیز کو جو ہے وہ تصوف کے نام پر، صوفیزم کے نام پر رائج کرنے کی اور حلال ٹھہرانے کی کوششیں کی جاتی ہے، ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. آپ لا اینڈ آرڈر کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں؟ آپ جتنے مرضی فورسز بنا لیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین کا قرآن سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے سورۃ الانعام میں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ایک ہے کہ ہمارے ججز، ہمارے وکلاء، ہمارے دانشور بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ مشورے دیں کہ معاشرے میں سے بد امنی کو کیسے ختم کرتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ایک اصول دیتا ہے کہ بھائی دیکھو، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اس میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے لوگ ہدایت پر ہیں. اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک ہی ظلم کر لیتا ہے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہاں پر ظلم سے مراد ہر طرح کا گناہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ دیکھو، اس سے مراد وہ ظلم ہے کہ جس کا ذکر سورہ لقمان میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، لہذا جس معاشرے کے اندر شرک ہوگا وہاں پر آپ یہ تصور کرنا چھوڑ دیں، یہ دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے کہ وہاں پر امن کا قیام ہو. لہذا ہنگامی بنیادوں پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے میٹرو بس بنانی تھی، تو کیا خیال ہے اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم نے ان مزارات کے اندر چھیڑخانی نہیں کی. ہم اپنے منصوبہ جات کی تکمیل کے لیے تو ان میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے دین کی اس قدر غیرت ہمارے ہاں، ہمارے اندر موجود نہیں ہے کہ ہم ان شرک کے اڈوں سے اپنے ملک کو صاف کر سکیں؟ تو محترم بھائیو، جہاں تک ہم اپنا کام کر سکتے ہیں ہم نے کرنا ہے. ہر سطح پر عوامی پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے ان آوازوں کو اٹھانا ہے اور اچھے طریقے کے ساتھ، خوش اسلوبے کے ساتھ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اور بد امنی کی کیفیت سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں سے ختم کریں. اس کے ساتھ ساتھ محترم بھائیو، معاشرے میں سے بد امنی کو ختم کرنے کے لیے ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی ڈیفینیشن یہ بیان کی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. لوگوں، مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. اور مومن کون ہے؟ کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کا خون اور ان کے مال محفوظ ہو، یہ ہے مومن. تو آج ہم میں سے ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ کیا وہ اس معیار کے اوپر پورا اترتا ہے؟ فقط زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارا عمل کیا ہے؟ ہماری زبان، میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں 6 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے بارے میں ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور آپ نے کیا فرمایا؟ ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم جب بات کرو گے تو سچ بولو گے، وعدہ کرو گے تو وعدے کو پورا کرو گے، تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو امانت داری سے کام لو گے، اور اسی طریقے سے
تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو گے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے، اگر تم یہ کام کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا نسخہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ معاشرہ جو ہے وہ بد امنی کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود معاشرے کے اندر بسا اوقات شر پسند عناصر موجود ہوتے ہیں، بلکہ شر پسند عناصر عام طور پر زیادہ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کو تو بہترین دور قرار دیا، وہاں پر خیر کا غلبہ تھا مسلم معاشرے کے اندر، لیکن جیسے جیسے یہ وقت دور ہوتا جا رہا ہے شر کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ لاتوں کے بھوت بھاتوں سے نہیں مانتے۔ تو بسا اوقات معاشرے کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں کہ جن کو طاقت کے ذریعے، جن کو ڈنڈے کے ذریعے حق بات کی طرف لانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اسلام نے جو ہمیں نظام دیا وہ ہے حدود اللہ کا نظام۔ جب کوئی شخص کوئی جرم کرے اور وہ ایسا جرم ہو کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے مقررہ حد لگتی ہو، تو پھر ایک مسلم حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اوپر سزا کو امپلیمنٹ کرے تاکہ یہ باقی لوگوں کے لیے یہ ایک عبرت کا سامان ہو۔ تو اس کے لیے محترم بھائیوں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حدود کا نظام ہے اس کو معاشرے کے اندر لاگو کریں۔ اور اس حوالے سے بہت زیادہ سستی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک حدود آرڈیننس کے نام سے آرڈیننس پاس کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ یہ حدود آرڈیننس کہ جو 1979 کے اندر پاس کیا گیا، اس کو لاگو کرنے کی کوششیں کی گئیں، جو کہ پہلے مجموعہ تعزیرات پاکستان کی صورت تھی، اور مزے کی بات آپ دیکھیں کہ پہلے یہی چیز مجموعہ تعزیرات ہند کے نام سے انگریز کے دور کے اندر مرتب کی گئی اور اسی کو تبدیلیاں کر کے اس صورت کے اندر لایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود آج ہمارے عدالتی نظام کے اندر اگر صحیح معنوں میں اللہ کی حدود کو نافذ کر دیا جائے تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا معاشرہ اس کی واضح مثال ہے۔ اب اس حوالے سے ایک حدیث ذہن میں رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حد یعمل فی الارض خیر لأہل الارض من ان یمطروا 40 صباحا، کہ کسی علاقے میں اگر اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو نافذ کر دیا جاتا ہے، چوری کی سزا ہے، چوری کی حد ہے، قتل کی حد ہے، زنا کی حد ہے، ارتداد کی حد ہے، شراب نوشی کی حد ہے، اگر اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو کسی علاقے میں نافذ کیا جاتا ہے تو وہ اہل علاقہ کے لیے 40 روز بارشوں کا ہونا جو اس کا فائدہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اسلام کی تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے ان حدود کے اوپر تو سب سے پہلے لوگوں کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ راہ چلتے کوئی کسی کو قتل کر دے، کون پوچھنے والا ہے؟ کیا ہمارا قانون اس کے اوپر حرکت میں آئے گا؟ اگر حرکت میں آئے گا تو کتنا عرصہ جو ہے وہ قانون عدالتوں کے اندر وہ جو کیس ہے وہ پڑا رہے گا، اور اس کے اوپر پھر سزا کیا ہونی ہے؟ لوگ سفارشات کو لڑا کر، اپنے اثر و رسوخ کو لڑا کر اس سزا سے بچ جاتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں تو صورتحال کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا اگر کیس عدالت میں ہے تو آپ وکیل کرنے کی بجائے اگر آپ جج کر لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ وکیل کو جو پیسے دینے تو جس نے فیصلہ سنانا ہے اگر آپ اسی کو خرید لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور پھر
ہمارے کیس عدالتوں کے اندر التوا کا شکار کہ مرنے والا قبر میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ تو محترم بھائیو، یہ صورتحال ہے معاشرے کی۔ اس حوالے سے کرنے کا اہم کام یہ ہے کہ اسلام نے کس طریقے سے انسانی جان کا جو تحفظ ہے اس کو اہمیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا کہ لوگو، تمہارے خون، تمہاری عزتیں، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ مکہ شہر حرمت والا ہے، جیسے ذوالحجہ کا یہ مہینہ اور یہ عرفات کا دن حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر مکہ حرمت والا ہے۔ لوگوں، اسی طرح تمہاری جانیں، مال اور عزتیں ایک دوسرے کے لیے احترام والی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ کے ہاں ایک مسلمان کے ناحق قتل کیے جانے سے زیادہ ہلکا ہے۔ یعنی اس کی اہمیت، ایک مسلمان کے خون کی اہمیت اللہ کی نظر میں کس قدر زیادہ ہے۔ اور ہمارے ہاں جو لوگ یہ سزاؤں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، بالخصوص ہماری سیکولر سیاسی جماعتیں اور پھر سیکولر تنظیمیں، وہ کیا کہتی ہیں کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں اور ان سزاؤں کو، سزائے موت کو ختم کیا جائے۔ محترم بھائیوں، کیا جس گھر کا فرد چلا گیا اس دنیا سے، جس کو ناحق قتل کیا گیا، کیا یہ اس کا ناحق قتل ہو جانا، کیا یہ اس کے اوپر عمل درآمد اور اس کے خلاف عمل درآمد کروانا، کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس کا قتل کیا جانا یہ خون ارضا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان سزاؤں کو امپلیمنٹ کیا اور معاشرے کے اندر سے جرائم کا خاتمہ ہو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، لوگوں تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ اگر ایک شخص کو اس نے ناحق قتل کیا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا تو دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ اسی طریقے سے آگے بات کریں تو اسلام نے ایک قانون بتایا ہے، اور وہ ہے بدکار مرد اور بدکار عورت اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کے اوپر کیا سزا لاگو ہوگی۔ قرآن کہتا ہے، الزانی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر کوئی عورت یا مرد وہ زنا کرتے ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے اوپر 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں اور ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اب یہ کیسا اسلام نے ایک سنہری اصول دیا کہ معاشرے کے اندر سے بے حیائی کو ختم کیا جائے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ عورت کی عزت اور اس کی عصمت کا تحفظ کیسے کیا کہ آج دیکھ لینا کہ کسی نے کسی خاتون سے کوئی دشمنی ہے تو وہ اس کی عصمت کو اس طریقے سے سرے بازار نیلام کرے گا، اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا کر۔ تو اسلام نے اس حوالے سے کیا بتایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر بہتان تراشی کرتا ہے تو اس کی سزا ہے 80 کوڑے جو اسلام نے بتائی ہے۔ اب اگر اس سزا کو امپلیمنٹ کیا جائے تو کیا خیال ہے کہ کوئی شخص یہ کام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ نہیں سوچے گا؟ تو یہ ہے اسلام کا نظام حدود اللہ کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طریقے سے محترم بھائیوں ایک واقعہ آیا کہ 2 لوگ آئے اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کہنے لگا کہ میرا بیٹا تھا کہ جو اس دوسرے شخص کے پاس ملازمت کرتا تھا، تو اس نے، میرے بیٹے نے اس عورت کی، اس شخص کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی، اور اس کے بدلے میں ہم نے 100 جو ہے وہ بکریاں ان کے حوالے کی ہیں اور غلام دیا ہے۔ تو کیا یہ معاملہ اس طریقے سے سیٹل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پھر فیصلہ کیا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور آپ نے وہ جو انہوں نے جانور دیے تھے ان کو واپس دلوایا اور فرمایا کہ اس تمہارے بیٹے کے اوپر جو حد لگے گی وہ یہ ہے کہ 100 کوڑوں کی اس کو سزا ہوگی اور اس کو جلا وطن کیا جائے گا، اور جو تمہاری یعنی تمہاری جو بیوی ہے اس کے ساتھ جو زنا ہوا ہے وہ شادی شدہ ہے، اس کو رجم کیا جائے گا۔ اب یہ واقعہ اور اس حدیث کا مفہوم
تماچا ہے ان لوگوں کے منہ پر کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، کیونکہ قرآن میں کہیں پر بھی شادی شدہ مرد یا عورت کی سزا رجم مذکور نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپنی حدیث کے ذریعے اس سزا کو منطبق کیا ہے، اور اس حوالے سے واقعات موجود ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زنا کرنے والی ایک عورت کے اوپر سزا کو امپلیمنٹ کیا، اور اسی طریقے سے ایک مرد کے اوپر۔ لیکن اگر آپ جائزہ لیں نا پورے دور کا، یہ 10 سالہ مدنی دور کا، تو آپ کو اکا دکا واقعات ملیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سزا کا خوف معاشرے کے اندر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اور ایمان کی کیفیت اب دیکھیے، قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی چور مرد ہے یا عورت ہے تو آپ کیا کریں؟ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دیں۔ یہ کیا ہے؟ نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اب جب ہاتھ کاٹا ہوگا تو کیا خیال ہے دوسرا شخص آپ کو ہاتھ کٹا ہوا ملے گا؟ نہیں، بلکہ جب لوگوں کے سامنے یہ سزا دی جائے گی تو لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان ہوگا۔ جیسا کہ بدکاری کی سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، کہ جب ان کو سزا دی جائے نا تو اس وقت مومنوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود ہونی چاہیے، بند کمرے کے اندر نہیں ہے۔ اب یہ جو چوری کا واقعہ ہے، اس حوالے سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرنے آئے کہ ایسی عورت کی کہ جس نے چوری کی تھی، اور بڑے اہم قبیلے کی عورت تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کو رد کر دیا یہ کہہ کر کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ اگر کوئی طاقتور چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کے اوپر سزا لاگو کر دیتے۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا، امیر ہے کیا غریب ہے کیا طاقتور ہے کیا کمزور ہے، سب کے لیے یہ اصول برابر ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ملحوظ رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں ایک وقت ایسا تھا کہ جب چوری کی سزا کو معطل کر دیا، اور یہ کب ہوا کہ جب قحط کی صورتحال تھی، قحط بہت زیادہ پڑا، اس کے نتیجے میں غالب امکان تھا کہ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چوری چکاری کر سکتے ہیں، لہٰذا وقتی طور پر انہوں نے اس سزا کو معطل کیا۔ تو سب سے پہلی یہ ذمہ داری حکمرانوں کے اوپر کہ وہ ایسی سہولیات کا بندوبست کریں کہ لوگوں کی کم از کم بنیادی ضروریات پوری ہوں، اور اس کے بعد پھر کوئی ایسا کام کرے تو پھر ہماری عدالتیں، ہمارے وکلاء، ہمارے ججز انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں بلکہ اسلام کے دیے ہوئے نظام حدود اللہ کو نافذ کرتے ہوئے سزاؤں کو اگر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو یقین جانیے معاشرے میں سے یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے، قتل و غارت کری، چوری چکاری اور اسی طریقے سے راہ زنی، ڈاکہ زنی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم کام ہے جو آخری بات کر کے ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ یہ تو ہم نے داخلی امن و امان کے حوالے سے بات کی، لیکن بسا اوقات ہمارے ملک پاکستان کی جو صورتحال ہے، جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اور جو امن و امان کو لاحق خطرات ہیں، اس میں ایک بہت اہم کردار وہ ہمارے بیرونی دشمن کا بھی ہے کہ وہ دہشت گردوں کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر سے کس طرح جانوں کا ضیاع، مال کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس حوالے سے ایک اہم کام یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم سودی کاروبار کے اندر ملوث ہو جاؤ گے، جب تم اپنی زراعت اور اپنے کاروبار کے اندر ملوث ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے دشمنوں کو مسلط کر دے گا کہ جو تم سے تمہاری ثروت کا ایک حصہ چھین لیں گے۔
تو آج صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ جب مسلمانوں نے جہاد کا دامن پکڑا ہوا تھا تو اس وقت ان کا عروج تھا. آج ہم نے جہاد کو چھوڑا تو آج بیرونی دشمن کو موقع مل گیا. کیا ہندوؤں کی، کیا انڈیا کی، کیا امریکہ کی ایجنسیز، ان کی کیا ہمت ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کر وہ اس طرح کی تخریب کاریاں کریں اور ہمارے اداروں کو نشانہ بنائیں. آج وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑا. قرآن مجید کا یہ واضح فرمان موجود تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کہ اپنے دشمنوں کے خلاف قوت کو اور گھوڑوں کو تیار رکھو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تم اس کے ذریعے اپنے دشمنوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو ڈرا سکو گے، اور جو ان کے علاوہ ہیں ان کے اندر بھی یہ خوف پیدا ہوگا کہ نہیں بھائی مسلمان جہاد کے حوالے سے مضبوط ہیں، ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا. اگر تم یہ کام کر لو گے تو محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا. اور یہ جو امن و امان کی کیفیت ہے یہ ہمارے ملک کے اندر محترم بھائیوں واپس آ جائے گی. لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اس حوالے سے جو بنیادی تعلیمات ہیں اسلام کی، اس کو عوام اپنی حد تک اور ہمارے حکمران اور بالخصوص ہمارے عدالتی جو نظام ہے اس کے اندر اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو یقیناً معاشرے کے اندر یہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی. اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. اللہ تعالی ہمارے دین کی، ہماری جانوں، ہمارے مالوں اور ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دے. اللہ تعالی ہماری عوام اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.